اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ چند دنوں سے چل رہا تھا، اور آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے 17 یا 20 افراد کے ساتھ ان کے 72 جانثار بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس کو واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، مشہور و معروف ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اور جب یہ واقعہ تاریخی ہے تو یقینی اعتبار سے اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، چنانچہ مختلف کتابوں کے اندر مختلف قسم کے بیانات کے اندر اس واقعے کے اندر بیان شدہ پہلوؤں کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار بھی نہیں ہے اور کسی پر اصرار بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو ابھی واقعہ بیان ہوگا انشاءاللہ وہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ان کے رسالے اسوہ حسینی کے اندر موجودہ اس واقعے سے متعلق جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر کتابوں کے اندر اس واقعے کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ تفصیلات غلط ہوں۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کربلا کے میدان میں، اور حضرات صحابہ کرام یا تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں یا مدینہ منورہ کے اندر، وہ بھی بہت تھوڑی تعداد میں۔ ظاہر ہے کہ سن 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت تک اکثر و بیشتر حضرات صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے تھے، اور دوسری طرف اگر صحابہ موجود ہیں تو وہ شام کے اندر یا عراق کے اندر موجود ہیں یا اردن کے اندر یا مصر کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ واقعہ نہ تو مکہ مکرمہ میں ہوا، نہ مدینہ منورہ میں ہوا، اور نہ ہی یہ واقعہ عراق یا کوفہ کے اندر ہوا، بلکہ چونکہ یہ راستے کے اندر واقعہ ہوا، اس بنیاد پر ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے مخالف ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو تاریخی روایات سے مختلف قسم کی باتیں ملتی ہیں جس کو ہر ایک مصنف نے اپنے اپنے انداز سے رکھا ہے، لہٰذا اس بات کو اس انداز سے لیا جائے کہ جو تفصیلات آپ کے سامنے بیان ہوں گی وہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان دے ان کی بیان کردہ تحقیقات کے مطابق ہیں۔ گزشتہ کل اس واقعے کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اور اس پس منظر کے ضمن میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جس دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے تو یہ فتنوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا دور خلافت ان فتنوں کی زد میں رہتا ہے، جس کی بنیاد پر فتوحات آگے نہیں ہوتی اور اسلام کے زیر نگی مزید ممالک یا علاقے وغیرہ نہیں آتے۔ اور جب سن 40 کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی باغیوں نے بغاوت سے توبہ نہ کی، بلکہ 50,000 کے لگ بھگ افراد حضرت حسین کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے اس موقع پر حضرت علی کے خلاف ان کو ورغلایا، اور وہاں سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ورغلایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جو باغی تھے ان میں سے تقریباً 1 لاکھ بندے اس بات پر تیار ہو گئے کہ حسن اب چونکہ خلیفہ نامزد ہو گئے ہیں لہذا وہی مطالبہ جو علی سے تھا وہی ان کے بیٹے حسن سے کیا جائے۔ تو یہاں سے 50,000 کا لشکر تھا کہ امیر معاویہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور وہاں سے مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اب یہ جب دونوں اطراف سے دوبارہ فوجیں روانہ ہونے لگیں، اس موقع پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں صلح کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خالی پیپر یعنی سادہ پیپر بھجوایا، اب جو شرائط بھی کہیں گے ماننے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی مصالحت ہو جاتی ہے، تو وہ جو باغی تھے جو حضرت حسن کے ساتھ موجود تھے لگ بھگ 50,000، انہوں نے اس بنیاد پر کہ حضرت حسن نے صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت حسن کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ ان کو خلیفۃ المسلمین کے بجائے عارۃ المسلمین کا لقب دیا، یعنی کہ تم نے یہ صلح کر کے مسلمانوں کے لیے ایک عار کا پیغام دیا۔ پھر بعضی حضرات کا یہ بھی کہنا ہے انہی ظالموں نے حضرت حسن کو زہر دیا اور اس زہر کے نتیجے میں ہی حضرت حسن کا انتقال ہوا، اگرچہ بعض دوسرے حضرات انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال بعض حضرات کا یہ کہنا ہے ان ظالموں نے حضرت حسن کو زہر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا معاملہ سنبھالا تو اس موقع پر مکہ ہو، مدینہ ہو یا پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان آباد تھے، سب مسلمانوں کا کلمہ بھی متفق ہو گیا اور ایک امیر کی اطاعت پر آ گئے، جس کو دیکھ کر باغی وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فتوحات کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ 44 لاکھ پر حضرت عثمان نے چھوڑا تھا جو سلسلہ، حضرت امیر معاویہ نے اس کو 64 لاکھ مربع میل پر پہنچایا۔ اس کے ضمن میں ایک بات ہم اپنے دماغ میں رکھیں، ایک ہے صحابی کی ذات اور ایک ہے صحابی کا عمل، ایک ہے صحابی کی ذات اور ایک ہے صحابی کا عمل۔ صحابی کی ذات وہ ہے کہ جس کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابی کا عمل وہ ہے کہ صحابی اپنی سوچ کی بنیاد پر دینی یا دنیاوی معاملات میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اگر صحابی کی ذات پر یا صحابی کی نیت پر حملہ ہوگا تو یہ پیغمبر کی توہین ہوگی، گویا کہ معاذ اللہ جو کسی بھی صحابی کے متعلق اگر بدگمانی کرے گا تو بالفاظ دیگر یوں سمجھا جائے گا کہ یہ پیغمبر پر تان کر رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کی تربیت صحیح نہیں کی۔ باقی اگر کوئی صحابی ایسے ہیں اپنے رائے قائم کرتے ہیں تو رائے کے اندر چونکہ شریعت نے اختیار دیا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے رائے سے کوئی کام کرتا ہے اور وہ رائے اس کی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کے اصولوں کے مطابق نہیں بھی ہوتی تب بھی 1 درجے کا اجر اس کو بہرحال ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس موقع پر خلیفہ نامزد ہوئے تو خلافت پر قائم ہو جانے کے بعد ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی گئی اور اس کے بعد ایک امن و امان قائم ہو گیا۔ مخلص صحابی رسول ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کر ابتداء میں مشورہ دیا اور ان کے ساتھ دیگر کچھ حضرات بھی جو مخلص تھے، جو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت دیکھ چکے تھے، انہوں نے جا کر مشورہ دیا۔ حضرت بڑی مشکل سے مسلمانوں کا کلمہ یکجا ہوا ہے، امن و امان قائم ہوا ہے اور فتنہ گھروں سے جان چھوٹی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی نہ کسی کو اپنا جانشین یا اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کر لیں۔ یہ مخلصین کی رائے یہ تھی آپ خلیفہ نامزد کر دیں، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کی شان وہ جو باغی تھے ان باغیوں نے اس رائے کا غلط فائدہ اٹھایا اور پھر کوفہ سے 40 مسلمان آئے اور حضرت امیر معاویہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے جانشین کے طور پر ہم آپ کے بیٹے کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رائے ابتداء میں تھی جانشین کی، مخلص لوگوں نے یہ رائے ضرور دی تھی جانشین متعین کر دیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا جائے۔ ابتداء میں افراد کم تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیٹے کے حق میں بیعت لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر عراق سے، شام سے، کوفہ سے، بصرہ سے، ارد گرد کے علاقوں سے جتھوں کے جتھے آئے اور ایک ہزاروں کی تعداد میں مجمع حضرت امیر معاویہ کے پاس آتا ہے کہ ہم آپ کے بعد آپ کے بیٹے کے حق پر یا اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یہ لاکھوں کا مجمع یا یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے اگر ان کی مخالفت کی جائے گی
نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت علی کے زمانے میں ہوا کہ فتنہ فساد دوبارہ برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سارے لوگوں کی بیعت کے بعد اس بات پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے کہ اگر میرے بعد اگر بیٹا بن جاتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ وقت بھی وہ وقت تھا کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ سمیت دیگر لوگوں کے سامنے یزید کیا فسق و فجور اور اس کا ظلم وغیرہ آیا نہیں ہوا تھا۔ اس بنیاد پر جو مخلص تھے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ سن 51 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، حجاز مقدس کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو مبارک سفر ہے یہ روٹین کا سفر تھا، معمول کا سفر تھا۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد چونکہ حضرت امیر معاویہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جتنی بھی دنیا کے مسلمان ہیں ان سب کی نظریں میرے بعد خلافت کے لیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہوں گی، اس بات کو وہ سمجھتے تھے۔ اس لیے وہاں سے جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو 5 بڑے بڑے افراد تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ ان 5 بندوں سے حضرت والا نے ملاقات کی، حالات وغیرہ سے آگاہ کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کی۔ اس بات کی تردید کرنے کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ تو قیصر و کسریٰ کا ہے، یہ طریقہ تو قیصر و کسریٰ کا ہے کہ وہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا منتخب ہوتا ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی اسی انداز سے رائے کی تردید کی۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس آئے اور آنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت آپ اپنے سے پہلے جو خلفاء گزر چکے ہیں ان کی سنت پر عمل کریں، یا تو آپ وہ کام کریں جو سرکار نے کیا، اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا، یا وہ کام کریں جو ابوبکر صدیق نے کیا، اپنے بعد ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جو ان کے خاندان کا بھی نہیں تھا اور مسلمان ان پر متفق تھے، یا پھر آپ وہ کام کریں جو حضرت عمر نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کو شورا پر 6 رکنی کمیٹی پر چھوڑ دیا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ چوتھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں وہی باتیں تھی کہ اب اتنے سارے لوگ جو بیعت کر چکے ہیں، اگر اس موقع پر اگر ان کی بات نہ مانی گئی نتیجہ دوبارہ فتنہ فساد برپا ہوگا۔ چنانچہ یہی بات کہ ان 5 حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی مخالفت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں اور اماں سے شکایت کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ معاملات ہیں اور یہ حالات ہیں، اگر اب اس موقع پر ان کی رائے کی مخالفت کرتے ہیں تو دوبارہ فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا کہ بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر سختی کر رہے ہیں اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ غلط ہے، نہ میں نے ان پر سختی کی ہے، نہ ان کو میں نے قتل کی دھمکی دی ہے۔ بہرحال یہاں سے حضرت امیر معاویہ واپس چلے جاتے ہیں اور واپس جانے کے بعد 9 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب امیر معاویہ کا انتقال ہوا وہاں پر، اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر خبر پہنچنے کے اندر ٹائم تو لگے گا کہ وہاں سے یہاں تک خبر پہنچے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہ 5 بڑے بڑے اشخاص موجود ہیں، یہ 5 بڑے بڑے اشخاص موجود ہیں، نہیں بلکہ 5 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کا، اور 4 بڑی شخصیات مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ اور مدینہ منورہ کا جو اس موقع پر گورنر تھا اس کا نام تھا ولید ابن عتبہ۔ اب وہاں سے یزید بیٹھ گیا اور بیٹھ جانے کے بعد اس کو خطرہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر یہ بات پہنچے گی تو یہ حضرات میری بیعت کا انکار کریں گے۔ اس نے خفیہ خط لکھا ولید ابن عتبہ کے نام پر کہ فوراً جو ہی میرا خط ملے ان افراد کو بلا کر میرے نام کی بیعت ان سے لے لی جائے۔
چنانچہ خط آیا ولید ابن عتبہ کے پاس، تو ولید ابن عتبہ نے بندہ بھجوایا، اور بندہ بھجوا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ اللہ کی شان، مروان عامر ابن ولید ابن عتبہ سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اس کی اور موجودہ گورنر کی آپس میں لگتی نہیں تھی، وہ بھی آ گیا۔ ادھر سے عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے جب بندہ گیا، یہ دونوں مسجد میں مل گئے، اور جاتے کے ساتھ ہی اس قاصد نے کہا کہ امیر نے آپ کو بلوایا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس کو کہا کہ آپ جائیے، ہم آتے ہیں آپ کے پیچھے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کہا یہ وقت امیر کی ملاقات کا نہیں ہے، یہ وقت امیر کی ملاقات کا نہیں ہے، لازماً کوئی نہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے فوراً اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ مجھے لگتا ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یزید نے وہاں سے خط بھجوایا ہوگا، ان لوگوں کو بلا کر مجبور کر کے زور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت حسین ابن علی کی رائے سے عبداللہ ابن زبیر نے بھی اتفاق کیا کہ بالکل لگتا مجھے بھی ہے ایسا ہی کوئی معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے بندے تیار کرتا ہوں، اور بندے تیار کر کے ان کو لے کر جاتا ہوں کہ وہ باہر کھڑے رہیں، اور میں اندر چلا جاتا ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا تو تاکہ اس کے مقابلے کرنے کے لیے آسانی ہو جائے، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے گئے، تو جب دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ موجودہ گورنر اور سابقہ گورنر دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت والا نے پہلے تو مبارکباد دی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ دونوں کے تعلقات صحیح ہو گئے، اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعلقات کو صحیح رکھے۔ بیٹھنے کے بعد ولید ابن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے یزید کا خط دکھایا، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات اور اپنی بیعت کے لیے ان حضرات سے درخواست، یہ پورا مضمون موجود تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے خط کو دیکھا، حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر اپنا افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہا ولید ابن عتبہ سے کہ بات یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ چھپ کر اگر اپنا بیعت کر لے یہ مناسب نہیں ہے، آپ سارے لوگوں سے لے لیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ولید ابن عتبہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایسا بندہ تھا کہ جو سختی نہیں چاہتا تھا، اس بنیاد پر، اس رائے پر وہ مان گیا کہ اگر سارے کر لیں گے تو یہ بھی کر لیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے جانے دیا، تو مروان نے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب یہ چلے گئے ہیں، اب تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کو یہیں پر قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی یہاں سے باہر نکلے، اور راتوں رات یہاں سے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ عبداللہ ابن زبیر بھی یہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ چلے گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ادھر جب پتہ چلا یزید کو اس بات کا کہ موقع تھا، لیکن ولید نے موقع گنوا دیا، اس موقع پر فوراً اس نے خط لکھا اور اس کو معزول کیا کہ تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، اس کی جگہ پر عامر ابن سعید نامی ایک گورنر کو لگا دیا جو حضرات حسنین کریمین یا اہل بیت اطہارین مبارک ہستیوں کے خلاف سخت مزاج سمجھا جاتا تھا، اور اس کی فوج کا جو کمانڈر بنایا گیا وہ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عامر کو بنایا گیا۔ یہ عامر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے، لیکن آپس میں لگتی نہیں تھی، اس بنیاد پر اس کو بنایا گیا۔ اور پھر اس مدینہ کے گورنر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 بندوں کا لشکر یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف اپنا روانہ کیا۔ لوگوں نے سمجھایا بھی کہ وہ اللہ کا حرم ہے، وہاں پر قتل و قتال مت کرنا، لیکن یہ ظالم اس بات سے باز نہ آئے، اور مکہ مکرمہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی نے پیغام بھیجا کہ تمہیں گرفتار کرنے کا آرڈر ہے، اور میں حدود حرم کے اندر قتل و قتال نہیں کرنا چاہتا، شرافت کا تقاضا یہ ہے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے وہاں سے کچھ بندے بھجوائے، اور بندے بھجوا کر ان کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے 2000 بندوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ نامراد ہو کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ
حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر جب پھیلی اور ساتھ میں جب یہ پتہ چلا کہ یزید امیر بن چکا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا حسین ابن علی یزید کی بیعت کا انکار کر چکے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ سلیمان ابن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور فوراً انہوں نے وہاں سے خطوط اور وفود کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت حسین ابن علی مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے، آئے روز خطوں کی بھرمار، آئے روز وفود کی بھرمار، یہ وہاں سے انہوں نے معاملہ شروع کیا۔ حضرت حسین کے پاس خط آتے، حضرت حسین کے پاس وفود آتے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے، یزید کی بیعت نہیں کرنی، اس موقف کے اندر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں ایک ساتھ دے، نہیں کرنی ہے۔ البتہ آگے چل کر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی کی رائے کے اندر فرق آ گیا۔ وہ خطوط دیکھ کر حضرت حسین ابن علی متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نانا جو دین لے کر آئے تھے وہ دین وہاں پر مٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے وہاں سفر کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن زبیر کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ حجاز مقدس ہے، یہاں پر نبی کی نبوت کا نور موجود ہے، اس جگہ کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر رائے کا اختلاف ہوا، چنانچہ وہ خطوط آتے رہے یہاں تک کہ جب خطوط کی بھرمار اور وفود بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے جوابی خط لکھا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یہاں سے روانہ کیا۔ کس کو روانہ کیا؟ ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار کے لوگ کٹ رہے ہیں جناب، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سارے مجھے دیکھیں۔ ہاں، ایک آدمی ادھر ادھر دیکھتے توجہ کا بڑا غرق ہو جاتا ہے، ویسے بھی گلے میں بلغم پھنسا ہوا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ شکار کے ٹائم کتیا کو پیشاب آ جاتا ہے نا، جس دن گلے کا کام ہوتا ہے اس دن یہ خراب ہوتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں یہاں سے خط بھجوایا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد وغیرہ وغیرہ، آپ لوگوں کے خطوط ملے، آپ لوگوں کے وفود ملے، آپ لوگوں کے خطوط ملے، آپ لوگوں کے وفود ملے، آپ لوگوں نے بتلایا نبی کی سنتیں مٹ رہی ہیں، اللہ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی، میں اپنا معتمد خاص اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ وہاں کے حالات بتلائیں گے، اس کے بعد ان کے پیچھے میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ خط لے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی، اس کے بعد گھر والوں سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد یہاں سے یہ کوفہ پہنچ گئے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظاہر ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، اور یہاں سے مسلم بن عقیل گئے کوفہ میں، تو وہاں پر جو پڑاؤ ڈالا مختار بن ابی عبید کے گھر پر، وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مختار بن ابی عبید کے گھر پر رہتے ہوئے آنے والوں کو حضرت حسین کا خط دکھا دے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر لگ بھگ 18,000 بندوں نے حضرت حسین کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ٹھیک ہے، چند دنوں کے اندر حضرت حسین کا خط دکھاتے، وہ سارے رونے لگ جاتے اور تیاری کرتے کہ حسین آئیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کو کہیں سے بھنک لگ گئی کہ مسلم بن عقیل اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا، بلکہ عام مجمع کے اندر ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگو، اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے امام یعنی یزید کے خلاف چلے گا، اس کے لیے میں ننگی تلوار ثابت ہوں گا۔ جب اس قسم کا بیان انہوں نے دیا تو اسی مجمع کے اندر عبداللہ ابن مسلم نامی ایک بندہ تھا، اس ظالم نے حرکت کی۔ اس ظالم نے یہاں سے یزید کو خط لکھا اور اس کی تعریفیں وغیرہ کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں کوفہ کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ اگر کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر کوئی قوی الجثہ،
کوئی مضبوط آدمی بھجواؤ۔ نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہیں یا کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ خط یزید کے پاس پہنچا، اس کے اندر اس عبداللہ ابن مسلم نے مسلم بن عقیل کے احوال لکھے تھے، ان کے نام پر لی جانے والی بیعت کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور کوفہ کے حالات کہ ہر دوسرا بندہ حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یزید کے پاس خط پہنچا، اس موقع پر یزید نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو کوفہ کا گورنر بنے اور اہل بیت اطہار کے حق میں وہ ان کی مخالفت میں وہ زیادہ سخت ثابت ہو۔ تو سب کی مشاورت پر اس نے ابن زیاد کا تقرر کر دیا۔ ابن زیاد کو خالی کوفہ کا نہیں، کوفہ کے ساتھ بصرہ کا بھی گورنر بنایا، اس کے ہاتھ خط بھجوایا نعمان ابن بشیر کے نام کہ یہ جیسے ہی آ جائے چارج ان کو دے دینا، اور اب یہ کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر ہوگا۔ اللہ کی شان یہ ہے، ابن زیاد جب آیا، ابن زیاد کو کوفہ والے شکل سے نہیں جانتے تھے، اور ابن زیاد کو بصرہ والے بھی شکل سے نہیں جانتے تھے، اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہوا نہیں تھا، شکلاً نہیں جانتے تھے۔ اب جب ابن زیاد داخل ہوا تو کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، لہذا جہاں سے بھی یہ گزرتا تھا مرحبا مرحبا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے خوش آمدید، ہر طرف سے یہ آوازیں۔ اب یہ زبان سے جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن دل کے اندر کڑ رہا تھا، اور اس کے دماغ میں یہ لاوا پک رہا تھا کہ کوفہ تو پورا کا پورا حسین ابن علی کے نام پر وہ جان دینے کو تیار ہے۔ اس نے حکمت کا اور دانش مندی کا فیصلہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ کسی پر اپنا راز نہیں کھولا، اور سیدھا جاتے یہ نعمان ابن بشیر جو پرانے گورنر تھے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ابن زیاد آ رہا ہے، اس نے دروازے پر جا کر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد آواز دے کر کہا کہ میں ابن زیاد، اور یزید نے تمہیں معزول کر کے تمہاری جگہ پر مجھے نامزد کر کے بھیجا ہے، دروازہ کھولو۔ چنانچہ دروازہ کھولا، یزید کا خط دکھ آیا، مالک ابن بشیر کو سرکاری مکان سے نکال کر یہ وہاں پر قابض ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ واقعہ لمبا ہے یقیناً، آپ ذرا تھک جائیں تو پاؤں پھیلا سکتے ہیں، کوئی ٹیک لگانا چاہے تو ٹیک بھی لگا سکتا ہے، پر دائیں بائیں مت دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی جس طریقے سے جس کو سہولت ہو بیٹھے، لیکن دائیں بائیں مت دیکھنا، ٹھیک ہے جناب؟ ابن زیاد جب وہاں پہنچا، ابن زیاد پہنچا اس سے پہلے مالک ابن بشیر کی تقریر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہونے کو ہے۔ اس 18,000 بندے جو مختار بن ابی عبید کے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت ہوئے تھے، ماحول کو سازگار دیکھ کر وہیں سے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کو کہ حضرت والا آپ کی عدم موجودگی میں یہ حال ہے، جب آپ آئیں گے تو باقی ماندہ گنے چنے جو چند افراد ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، لہٰذا یہاں کے حالات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ماحول سازگار ہے، آپ آ جائیں، آپ کے آنے پر یہ ساری کی ساری کایا پلٹ جائے گی۔ یہ خط روانہ ہو چکا ہے۔ ادھر ابن زیاد آ گیا، اس سے پہلے مالک ابن بشیر کی تقریر کہ لوگوں امام یعنی یزید کی مخالفت مت کرنا، بیت مت توڑنا، ورنہ میں ننگی تلوار بن کر تمہارے حق میں ثابت ہوں گا۔ تو مسلم بن عقیل نے اپنی دانش مندی کے ساتھ مختار بن ابی عبید کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے گھر پر تشریف لے آئے۔ وقت تھا رات کا، دروازہ بجایا، ہانی ابن عروہ باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے مسلم بن عقیل کھڑے ہیں۔ تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ مسلم اگر آپ میرے گھر پر نہ آتے میں کبھی بھی آپ کو اندر نہ آنے دیتا، لیکن اب چونکہ آپ آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو روک نہیں سکتا، اندر آ جائیے۔ اللہ کی شان، یہ یہاں پر اندر آ گئے۔ ابن زیاد نے رات گزاری،
رات گزارنے کے بعد اگلے دن اس نے لوگوں کے درمیان بڑی سخت تقریر کی، اور اس تقریر کا خلاصہ لب لباب یہی تھا کہ جو تم میں سے فرما بردار ہے اس کے حق میں نیک شفیق باپ کی طرح ہوں، اور یاد رکھو جو نافرمانی کرے گا اس کے حق میں ننگی تلوار وغیرہ بن کر میں ثابت ہوں گا۔ اس کے بعد ابن زیاد کا اگلا مرحلہ پتہ لگانا ہے مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ اس نے اپنے قریب ایک بندے کو 3000 درہم دیے اس زمانے کے اندر کہ مسلم بن عقیل کا پتہ کرو، مسلم کس کے گھر پر ہے۔ وہ 3000 روپیہ لے کر بندہ گیا مسجد کے اندر، تو مسجد کے اندر ایک صاحب تھے مسلم بن اوسج اسدی، اکثر مسجد میں رہا کرتے تھے، اور ان کو معلوم تھا یہ جو جانے والا تھا 3000 روپیہ لے کر، اس نے پینترا بدلا اور جا کر کہا کہ حضرت یہ 3000 روپے ہیں، اس بندے کو دینا چاہتا ہوں جو حضرت حسین ابن علی تک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہنچا دے۔ میرے دل میں اللہ نے اہل بیت کی محبت ڈالی ہے۔ وہ بھی اتنا جلدی پھسلے نہیں تھے، کافی دنوں تک یہ آتا رہا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں بتلایا۔ لیکن ادھر سے ہانی ابن عروہ جن کے گھر پر مسلم بن عقیل ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تقدیر ہے نا، اللہ کہاں سے کہاں معاملات کو وہ کروا دیتے ہیں۔ ہانی ابن عروہ بیمار ہوئے، ابن زیاد ان کی عیادت کو آ گیا۔ ابن زیاد اسی گھر پر ہے جس گھر پر مسلم بن عقیل موجود ہیں۔ اب وہاں پر ہانی ابن عروہ کو کہا گیا موقع اچھا ہے، جیسے ہی آئے اسے قتل کر ڈالو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا نہیں، یہ مروت کے خلاف ہے، وہ میری عیادت کو آیا اور میں اسے قتل کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس دن آیا اور اس کے بعد یہ چلا گیا، زندہ بچ کر چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ آیا اور اسے شک ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر پر مسلم بن عقیل موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے ہانی ابن عروہ کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد مار پیٹ کی اور کہا کہ پتہ بدلاؤ۔ لیکن اس موقع پر حضرت ہانی ابن عروہ نے اپنی زبان نہ کھولی، تو ہانی ابن عروہ کو اس نے قتل کی دھمکی دی۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ یاد رکھو مجھے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میرا قبیلہ آئے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی، ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ اپنا عامر ابن حجاج کی اس میں سرکردی میں آئے اور پورے کے پورے اس کے محل کو گھیر لیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے دیکھا کہ باہر مجمع ہے، یہ تو ماریں گے مجھے، تو قاضی شریح کو کہا کہ چھت پر کھڑے ہو کر کہو کہ میں خود ملاقات کر کے آیا ہوں، ہانی ابن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا۔ جب یہ اعلان ہوا سارے کے سارے لوگ چلے گئے، لیکن ہانی ابن عروہ ابھی تک ابن زیاد کے قبضے میں تھا۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میری وجہ سے ہانی ابن عروہ مصیبت میں ہیں، انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ چلو ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ ان کے اعلان پر 18,000 میں سے 4,000 تو فوراً جمع ہو گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شام ہوتے تک ایک جنب غفیر تھا جس نے ابن زیاد کے محل کو گھیر رکھا تھا۔ چنانچہ محل کو جب گھیر رکھا تو مجبوراً ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ کو رہا کرنا پڑ گیا۔ ہانی ابن عروہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے چال بازی کی اور اپنے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ چھت پر چڑھو اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہٹاؤ اور ان کو لالچ دو، دھمکیاں دو۔ اس کے ساتھ جو لوگ ان قبیلوں کے کھڑے ہوئے تھے سردار، انہوں نے اپنے لوگوں کو نام لے کے پکارا کہ بھئی جاؤ ابن زیاد قتل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سارا کا سارا مجمع چھٹ گیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ فقط 30 بندے رہ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکل کر مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔ اب جب ابن زیاد کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے، اس نے محل کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ دیکھو مسلم بن عقیل نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑی کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے، اور اس نے ایک لوگوں کا کلمہ متفق تھا اس کے اندر بغاوت وغیرہ یہ معاملات کیے ہیں۔ مسلم بن عقیل اللہ کی شان یہ ہے کہ چلتے چلتے ایک دروازے پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ اس عورت کا نام تھا توعا، اس کے دروازے پر پہنچے اور جا کر پانی مانگا۔
اس عورت نے پانی دے دیا، مسلم بن عقیل پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کیا کہا؟ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ اس عورت نے دوبارہ کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سختی کے ساتھ کہا تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں پردیسی ہوں، یہاں پر میرا گھر کوئی نہیں ہے، کیا تم مجھے پناہ نہیں دو گی؟ اس عورت کو مسلم بن عقیل پر ترس آیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر لے گئی اور ان کو پناہ دے دی۔ شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے نہ کھایا۔ اللہ کی شان، ابن زیاد کے ساتھ جو لوگ شریک تھے مسلم بن عقیل کے خلاف، ان میں اس عورت کا بیٹا بلال بھی تھا، اور وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ جس وقت مسلم بن عقیل کو بلال کی اماں نے پناہ دی، اس وقت بلال گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ آیا شام کو، اس نے شام کو دیکھا کہ اماں کا چہرہ رنگ اڑا ہوا ہے اور بار بار اندر آتی ہیں، پھر باہر آتی ہیں، پھر آتی ہیں۔ اس کو شک ہو گیا، خیر تو اماں بار بار اندر باہر، پہلے انہوں نے منع کیا، اس کے بعد جب بیٹے نے بہت زیادہ اصرار کیا، اصرار کے بعد وعدہ کر کے اس سے قسمیں وغیرہ لے دے کر بلال کی اماں نے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر موجود ہے۔ ادھر بیان چل رہا تھا مسجد میں ابن زیاد کا، اور ابن زیاد نے دھمکی دی کہ جس کسی کے گھر پر بھی مسلم بن عقیل پایا گیا اس کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہ بلال بیان میں جا کر پہنچ گیا۔ اس نے جب یہ سنا، یہ دھمکی، تو اس کو ڈر ہوا کہ ظاہر ہے کہ اب تلاشی لی جائے گی، اور تلاشی میں اگر مسلم بن عقیل ہمارے گھر سے برآمد ہوتے ہیں تو ہم تو سارے گئے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ان کو پتہ چلتا، اس بلال نے خود مخبری کی، اور عبد الرحمن بن محمد اشعث نامی ایک بندہ تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو بتلا دیا کہ مسلم ہمارے گھر پر ہے۔ یہ جو عبد الرحمن تھا، اس کا باپ محمد اشعث وہ ابن زیاد کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اور اس نے زیاد کو بتلا دیا۔ زیاد نے 70 آدمی، 70 سپاہی ہتھیاروں سے لیس کر کے فوراً اس گھر کی طرف بھجوائے جہاں پر مسلم ابن عقیل موجود تھے، اور جاتے کے ساتھ ان 70 بندوں نے، ظالموں نے، اس گھر کو آگ لگا دی جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکلے، تنہا اکیلے ان 70 کے ساتھ لڑتے رہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی مائی کا لال مسلم بن عقیل کے قریب نہ آ سکا۔ اب ظاہر 70 کہاں ایک، لڑتے لڑتے وہ وقت آیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ گھوڑوں کے اوپر یا پیدل نیچے سے چل کر مسلم کو قابو نہیں کر سکتے، انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر پتھراؤ کیا۔ اس پتھراؤ کے نتیجے میں مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے، اور اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ زخموں سے چور چور ہو کر وہ بیٹھ گئے۔ وہی محمد اشعث آیا اور حضرت کے کان میں کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب چونکہ زخموں سے چور چور تھے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو مسلم بن عقیل اس کی بات کو مان کر اس کی پناہ میں اس کی سواری پر جو ہی بیٹھے، محمد اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہتھیار اتار لیے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ امان دینے کے بعد ہتھیار اتارنا یہ پہلی وعدہ خلافی ہے، اور مسلم بن عقیل نے اسی وقت کہا کہ مجھے یقین ہے تمہارا امان کام نہیں آئے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہاں سے محمد اشعث مسلم بن عقیل کو لے کر گیا اندر ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے جو بکواسات کی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا مسلم بن عقیل کے بارے میں، انہیں چھت پر لے جاؤ اور ان کا گلا کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری وصیت ہے۔ کس کو کرنی ہے؟ عمر بن سعد۔ یہ کون ہے؟ عمر بن سعد سعد بن ابی وقاص، یہ بڑے درجے کے صحابی کے بیٹے ہیں عمر بن، جن کے متعلق سرکار نے احد میں فرمایا تھا سعد تیر مارتا جا
تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. وہ دربار میں موجود تھا. مسلم بن عقیل نے کہا کہ عمر قریب آؤ، وصیت کرنی ہے. عمر بن سعد سے برداشت نہ ہوا، وہ کپ کپا گیا سن کر یہ بات. ابن زیاد نے کہا کہ شریف آدمی اگر بلائے تو جانا چاہیے. عمر بن سعد کے کان میں مسلم بن عقیل نے کہا کوفہ کے فلاں آدمی کو میں نے 700 درہم قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، برائے کرم میرے مرنے کے بعد یہ قرض آپ ادا کر دیجئے گا. اور اس کے بعد محمد اشعث کو بلایا جس نے امان دیا تھا، اور کہا کہ دیکھو تم نے امان دیا، مجھے معلوم ہے ابن زیاد تمہارا امان نہیں مانے گا، البتہ مجھ پر ایک احسان کر دو کہ میرے خط پر حسین ابن علی مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو تو جلد از جلد کوئی بندہ بھجوا کر ان کو راستے میں اطلاع کر دو کہ خط کے بعد یہاں کے حالات چینج ہو چکے ہیں، خدا را اب آپ اس طرف مت آئیے گا. تو محمد اشعث نے کہا بالکل آپ کی بات کو رکھا جائے گا. چنانچہ اس نے فوراً یہاں سے بندہ بھجوایا. عمر بن سعد نے 700 درہم، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے استغفار کرنا شروع کیا، اور ان کو چھت کے اوپر لے جایا گیا اور گلا کاٹ کر ان کا زمین کے اوپر پھینک دیا گیا. اور اگلے ہی لمحے ہانی ابن عروہ کو بلایا گیا اور ان کا بھی گلا کاٹا گیا اور ان کو بازار کے اندر پھینک دیا گیا. پھر ان دونوں کٹے ہوئے سروں کو ابن زیاد نے یزید کے پاس بھجوایا، اور یزید کے پاس بھجوا کر اس سے شاباشی وغیرہ وصول کی. اس موقع پر یزید نے ابن زیاد کو شاباشی دی اور ساتھ میں کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حسین ابن علی عراق کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، لہذا فوراً ان کا راستہ روکا جائے. یہ معاملات یہاں پر یہ ہوئے. ابن زیاد نے یزید کے خط کے بعد اپنی فوج کے کمانڈر حسین ابن نمیر کے ہاتھ 1000 بندے وہاں سے بھجوائے لشکر قادسیہ میں کہ ان کو عراق کے اندر داخل مت ہونے دینا، یہ لشکر وہاں جا کر پڑاؤ کر لیتا ہے. اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ بولو. دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہ خط مل گیا، خط بھی مل گیا، پہلے بھی خطوط آئے اور مسلم بن عقیل کا بھی خط آ گیا. اب تو جانا بنتا ہے. لیکن جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا جس کسی کو بھی پتہ چلتا تھا وہ حضرت حسین کو منع کرنے لگے، حضرت نہ جائیں. کسی نے کہا حضرت والا آپ اہل حجاز کے مسلمہ سردار ہیں، خدا را آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے زمین کا نور بجھ جائے گا. کسی نے کیا کہا. عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے چچا بھی لگتے ہیں اور نانا بھی لگتے ہیں، پہلے دن آئے، خدا را نہ جائیں اور کچھ سوالات پوچھے، آپ بتلائیں جن کے خطوں سے آپ متاثر ہوئے ہیں کیا ان لوگوں نے آپ کے لیے میدان صاف کیا ہے جو آپ ان کی باتوں میں آ گئے؟ ٹھیک ہے. اگلے دن پھر آئے اور پھر کہا کہ حسین خدا را اس جگہ کی طرف نہ جائیں جہاں پر آپ کے والد کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا، آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا، الکوفی لا یوفی کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، آپ نہ جائیں. اور اگر آپ نے جانا ہی طے کر لیا ہے تو خدا را بچوں کو اپنے ساتھ مت لے کر جائیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کوفہ والوں کے حالات دیکھ کر کہ آپ بھی اسی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں گے جیسے حضرت عثمان کو ان کے بچوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا. لیکن ان تمام مشوروں کے باوجود تمام حضرات کے رائے کو دیکھا حضرت حسین نے، اور اس کے بعد فائنلی جو ڈیسیجن انہوں نے لیا اس میں انہوں نے یہ کہا اصل میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. سب نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا نہیں، یہ خواب میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، اور جب تک نانا کے پاس پہنچ نہ جاؤں یہ خواب میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. اور اس کے بعد یہ روانہ ہو گئے. کتنے افراد روانہ ہوئے؟ مکہ مکرمہ سے 72 افراد کا یہ قافلہ چلا، جن میں سے 17 یا 20 کے درمیان کا عدد
یہ خاص اہل بیت ہیں، حضرت حسین کی اولاد ہے، حضرت حسن کی اولاد ہے، عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے ہیں، ہاں وغیرہ وغیرہ، اور باقی ان کے جانثار ہیں جو مکہ مکرمہ سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے، مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے حسین ابن علی کے قصد کا، ارادے کا جس کسی کو پتہ چلتا تھا وہ راستے میں سے ساتھ ہو جاتا تھا، ساتھ ہو جاتا تھا، ساتھ ہو جاتا تھا۔ اللہ کی شان، راستے میں جو بندہ وہاں سے آتا ہوا ملے، حضرت حسین پوچھتے تھے کیا حالات ہیں؟ فرزدق شاعر ملا اور کہا کہ کیا حالات ہیں؟ تو فرزدق نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے تجربہ کار آدمی سے پوچھا ہے، اہل عراق کی بات کرتے ہیں تو حضرت والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، مت جائیں آگے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے مختلف لوگوں کے مختلف مشورے، لیکن جہاں سے نکلتے نکلتے جب مقام ثعلبیہ پر پہنچے تو مقام ثعلبیہ پر پہنچ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، وہ جو مسلم بن عقیل نے محمد اشعث سے کہا تھا پیغام دے دینا، وہ قاصد نے یہاں کر پیغام دیا کہ بھیا وہ خط کے بعد معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ بات یہ ہے، جس مقصد سے جا رہے تھے وہ تو پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اب ہم واپسی کر لیں؟ تو مسلم بن عقیل کی اولاد کھڑے ہو کہا نا نا نا، اب تو واپسی کا سوال ہی نہیں ہے، اب تو ہمارے بڑوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے بعد زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے لوگوں کا یہ تبصرہ سن کر حضرت حسین نے کہا چلیے پھر بسم اللہ کیجیے۔ اللہ کی شان، قادسیہ سے 1000 فوجیوں کا دستہ، تصور کریں 1000 اور سامنے کتنے ہیں؟ 72، 1000 فوجیوں کا دستہ حر ابن یزید کی معیت میں حسین ابن نمیر نے ان کا راستہ روکنے کے لیے آگے پہنچا دیا۔ جب وہاں پر پہنچایا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے، 1000 بندے کہ لگ بھگ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، اس سے پہلے جب دیکھا لشکر ہے، حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تیاری کرو مقابلے کی۔ وہ لشکر آیا، بالکل ان کے مقابل آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، پڑاؤ ڈل گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین نے اپنے مؤذن سے کہا اذان دو، اذان دی گئی، اور اس کے بعد نماز کا معاملہ ہوا۔ حضرت حسین نے سامنے والوں کو مخاطب کیا، ہاں بھائی نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ؟ انہوں نے کہا نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز ہوئی ہے، ظہر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنی آمد کا مقصد اس 1000 کے لشکر کو بتلایا، لیکن ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ابھی آگے نہیں چلیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، دوبارہ اذان حضرت حسین کے مؤذن نے دی، نماز ان سب نے حضرت حسین کے پیچھے پڑھی۔ عصر کے بعد دوسرا حضرت والا نے خطبہ دیا، خطوط کا ڈھیر دکھایا کہ یہ دیکھو، خطوط کا ڈھیر دکھایا کہ یہ دیکھو، اور اس کے بعد حضرت حسین نے کہا کہ اے کوفہ والو، اگر میرے بارے میں تمہاری رائے بدل چکی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں واپس ہو جاؤں تو راستے سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ حر نے کہا کہ حضرت نہ تو ہم نے خط لکھے، نہ ہم خط لکھنے والوں کو جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اور ہمیں حکم یہ نہیں دیا گیا کہ آپ کو قتل کرنا ہے، ہمیں یہ کہا گیا آپ کا راستہ روکنا ہے یا آپ کو سیدھا لے کر ابن زیاد کے پاس جانا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ نہ، اس سے تو موت بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس چلا جاؤں، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا تو حر نے کہا کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اڑ گیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ تجھے تیری ماں روئے تو بات کیسی کرتا ہے، کیا قتل و قتال چاہتا ہے؟ تو حر ابن یزید نے کہا کہ حسین تمہارے علاوہ اگر کوئی میری ماں کا نام لیتا میں اسے گندا جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو گندا جواب دیا نہیں جا سکتا۔ تو میں تکرار، راستہ روکا اس نے۔ اس موقع پر رات گزر گئی، آگے چلنا شروع کیا، کیا کریں، رات گزر گئی، صبح ہوئی۔ اس موقع پر حر ابن یزید نے کہا حضرت
مہربانی کریں ایسی صورت نکالے میں بھی بچ جاؤں آپ بھی بچ جائیں، ایسا راستہ منتخب کریں جو نہ مدینہ کو جاتا ہو نہ عراق کو جاتا ہو۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی نے وہ قادسیہ والا راستہ جو سیدھا جا رہا تھا اس کو چھوڑ کر سائڈ والا راستہ پکڑا اور اس پر چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان، یہ چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک جگہ پر حضرت حسین کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی اور فوراً چیخ کر اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو حضرت حسین ابن علی کے صاحبزادے علی اکبر ابا جان خیریت، کہا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابھی مجھے خواب کے اندر کسی نے بتلایا کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں گھڑ سوار اور ان کی موت ان کے ساتھ چل رہی ہے، اس خواب کے اندر مجھے میری موت کا پیغام دیا گیا ہے۔ علی اکبر نے اس موقع پر کہا کہ ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضرت حسین نے کہا بالکل حق پر ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اس موقع پر فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں مرنے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو دعا دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس موقع پر تم نے میرے بازو مضبوط کیے۔ اس کے بعد پھر آگے روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے 4000 بندوں کا لشکر دے کر بھجوایا، الگ سے 1000 پہلے سے 4000 بندوں کا لشکر دے کر بھجوایا، اور اس موقع پر یہ ہدایات دی کہ جاتے کے ساتھ ہی ان کا راستہ روکنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں تو آگے مت آنے دینا۔ 5000 ہو گئے 72 کے مقابلے میں۔ پھر آگے روایات مختلف ہیں۔ اس طریقے سے امداد آتے 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 ایک وقت وہ بھی آیا کہ شہادت والی رات میں مخالفین 22000 ہو گئے تھے۔ یہ تو موٹا موٹا ہے نا جو راستے میں آئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چلتے رہے، عمر بن سعد آیا، حضرت حسین نے ان سے بات کی، آنے کا مقصد بتلایا اور آنے کے مقاصد بتلائے، اور اس کے بعد 3 صورتیں رکھیں سامنے، بھئی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ نمبر 1 رائے بدل گئی ہے، راستہ چھوڑ دو ہم چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2 اگر معاملہ ہے تمہارا ہمارا یزید کے ساتھ، راستہ چھوڑو ہم یزید کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3 یا یہ راستہ چھوڑو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، کافروں سے لڑیں گے، جو معاملات ہوں گے دیکھ لیں گے۔ تو عمر بن سعد جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یار یہ معاملہ دب سکتا ہے، فوراً ابن زیاد کو خط لکھا اور ابن زیاد کو کہا کہ اللہ نے کرم کیا، عافیت ہو سکتی ہے، اور ابن یزید کے پاس جانے کے لیے حسین ابن علی تیار ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے ان کو بحفاظت یزید کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، جو معاملہ کریں گے جنگ بندی کا معاملہ ہو جائے گا۔ عمر بن سعد کے اس خط سے ابن زیاد بھی متاثر ہوا اور اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، لعنتوں سے تو بچ جائیں گے ہم لوگ۔ چنانچہ ابن زیاد نے بھی ارادہ کیا کہ پروانہ لکھ کر دے دیں کہ ٹھیک ہے ان کو لے کر یزید کے پاس جائیں، یہ آپس میں چچا زاد ہیں، جو بھی ہوگا آپس میں ہو جائے گا۔ اس موقع پر بدبخت شمر کھڑا ہوا، اللہ کی لعنت اس کے نسلوں پر، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ابن زیاد یہ غلطی مت کرنا، اگر آج حسین کو چھوڑ دیا گیا کل حسین طاقت میں آئے گا اور تمہاری گردن اڑائے گا۔ یہ شمر گرائے آ گئی۔ ابن زیاد کو شمر نے باور کروایا کہ ابن زیاد عمر بن سعد کو خط لکھو، تمہیں بھجوایا تھا، ان کو ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار کرو، اگر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لے آؤ، بصورت دیگر قتل کر دو، ان کو پانی بند کر دو، مسلح کر دو، ان کا گردنیں کاٹ کر گھوڑوں کی ٹاپ پر ان کو روند ڈالو، یہ خط لکھو۔ اور یہ خط دے کر شمر کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ شمر جب خط لے کر نکلنے لگا اسے خیال آیا حسین ابن علی کے ساتھ اس کے 4 رشتہ دار بھی آئے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے ابن زیاد کو کہا کہ میرے رشتہ داروں کو امان دے دیا جائے، میرے رشتہ داروں کو امان دے دیا جائے۔ چنانچہ امان کا پروانہ لے کر وہ وہاں سے نکلا۔
حضرت حسین کے مقابلے میں جو عمر بن سعد ہے، یہ شمر کے آنے سے پہلے ایک بندہ آیا وہاں سے، اس ظالم نے آتے کے ساتھ ہی حر ابن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین کو سلام بھی نہیں کیا، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سلام بھی نہیں کیا۔ 7 محرم الحرام کو وہ پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا خط اور ابن یزید کا عمر بن سعد کو دکھایا کہ حسین پر اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو 7 محرم کو، اور ان کو ایسی جگہ پر لے کر جاؤ جو پانی سے دور ہو، پانی سے دور ہو، ایسی جگہ پر لے کر جاؤ۔ 7 محرم کو یہ خط آیا، اور دوسرا خط جو شمر لے کر آیا یہ محاذ پر پہنچا ہے بدبخت 9 محرم کی رات تھی، 9 محرم کی رات تھی، خط لے کر آیا عمر بن سعد کے سامنے۔ عمر بن سعد نے کہا اور ظالم تو نے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن بہرحال اب تو معاملہ ہو گیا۔ اس خط کے اندر عمر بن سعد کے نام تھا، اگر تم حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو شمر کو کہا تھا عمر بن سعد کو قتل کر کے کمان خود سنبھال لینا۔ عمر بن سعد نے وہ ابن زیاد والا جو خط تھا وہ لا کر حضرت حسین کو دکھایا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کرنا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، یا تو ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت یا پھر قتال۔ حضرت حسین نے کہا بالکل قتال، ٹھیک ہے۔ یہ 9 محرم کی رات ہے، حضرت حسین کے بھائی ہیں عباس بن علی، انہوں نے بتلایا اگر کہ قتال کے لیے تیار ہیں، تو حضرت حسین نے ان سے کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ آج کی رات مہلت دے دو۔ کس بات کی؟ آج کی رات میں گھر والوں کو وصیت وغیرہ کروں گا۔ چنانچہ عمر بن سعد اور شمر ان لوگوں نے مل کر باہمی مشورے سے 9 محرم کی رات ان حضرات کو مہلت دے دی کہ وصیت وغیرہ جو کرنی ہے وہ کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ 7 سے 9 محرم کے درمیان ایک موقع پر حضرت حسین نے خواب دیکھا اور گھبرا کر اٹھے، جو چیخ نکلی نا تو یہ خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زینب بھاگ کر آئی اور کہا کہ کیا ہوا بھیا؟ تو کہا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ آخری خواب تھا، 9 محرم کی رات ہے۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 افراد کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے ایسے جانثار دیے کہ روئے زمین پر ایسے جانثار کوئی نہیں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اپنے فضل سے خاندان نبوت سے نوازا۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، ہم ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ اور اس کے بعد لوگوں سے کہا بنو عقیل کے لوگوں تمہارا ایک بزرگ شہید ہو گیا ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ باقی لوگوں سے کہا کہ دیکھو دشمن میری طاق میں ہے، دشمن میری طاق میں ہے، جب وہ مجھے پالے گا تمہارے ساتھ وہ کچھ بھی معاملات نہیں کرے گا، خدا را رات کی تنہائی میں میرے اہل بیت کے ہاتھ پکڑ کر نکل جاؤ۔ اس موقع پر سب نے یکجا ہو کر کہا کہ آپ کے بعد زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ یہ ساری وصیتیں وغیرہ کی، بیٹا رونا نہیں، زینب رونا نہیں، کپڑے مت پھاڑنا، سینہ کو بھی مت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں وغیرہ کرنے کے بعد اگلا دن ہے یعنی 10 محرم کا، اور دن ہے جمعے کا، تاریخ ہے 10 کی اور دن ہے جمعے کا۔ اب عمر بن سعد کمانڈر ہے، اس نے لشکر کے 5 حصے بنائے، ان 5 حصوں میں سے ایک حصے کا کمانڈر بنایا حر ابن یزید کو، جس نے سب سے پہلے حضرت حسین کا راستہ روکا تھا، اس کو بنایا۔ تو وہ فوراً اس لشکر سے الگ ہوا، حضرت حسین کے سامنے آ کر معافی مانگی، یہ میری غلطی کا نتیجہ، کاش میں اس وقت آپ کو راستہ دے دیتا، اب یہ مصیبت نہ آتی، میں پرانی غلطی پر نادم، اب میں آپ کے ساتھ لڑوں گا اور ان کے ساتھ قتل و قتال کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے تھے۔ یہاں سے زبیر بن القین رضی اللہ عنہ نکلے، وغیرہ وغیرہ صحابہ نکلے۔
حضرت حسین نے خطبہ دیا 10 محرم والے دن اس میدان کربلا کے اندر، اور اس خطبے کے اندر اپنے آنے کے مقاصد بیان کیے، وہ نہ مانے، ان سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد 1 بائی 1 فردن فردن نام لے کر کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں بھیجے تھے؟ ان ظالموں نے جھوٹ بولا اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوزیشن واضح کی، میں کون ہوں؟ میں اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میرا نسب تو دیکھو، ہاں مجھے جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار بتلایا ہے؟ یہ سارے فضائل بھی اپنے گنوائے، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ مخالف تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ قریب آئے، یہ یہاں سے دلائل دیتے، وہ آگے سے انکار کرتے، بات چیت لمبا ہو رہی تھی۔ اسی ضمن میں شمر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے تیر پھینکا اور یہاں سے پھر جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہ جنگ تھی یا کیا تھا؟ اللہ کی شان گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، ایک طرف اہل بیت کے ساتھ یعنی اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، اور دوسری طرف لگ بھگ یعنی جو مختلف روایات کا مجموعہ ہے 22,000 کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ کی شان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے کہ جس کو گٹھی پیارے پیغمبر نے دی ہو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی اتنے سارے بندوں کے ساتھ اکیلے تنہا لڑتے رہے، ہمت نہیں ہاری، لیکن کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں فردن فردن شہید ہوتے گئے، زبیر بن القین وہ آگے بڑھے، اور پھر یہ معاملات ہوئے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ موجود جو 50 کے لگ بھگ افراد تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مرنا تو ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ ہم میں سے ہر بندہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی جان دے دے، یہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ ایک ایک آتے گئے اور آ کر اسی انداز میں، اور جو ان میں سے شہید ہوتا اپنے پاس کھڑے ہوئے والے کو کہتا خدا را جب تک جان میں جان ہے، حسین کے آگے کھڑے ہو کر اپنے تیروں کو اپنے بدن کے اوپر سہنا۔ سارے یہی کر رہے تھے۔ ابو شمامہ صائدی رضی اللہ عنہ آئے، کہا حسین دل تو کرتا ہے کہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان دے دوں، لیکن وقت ہے نماز ظہر کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں تو کم از کم ظہر کی نماز ادا کر کے جاؤں۔ اس موقع پر حضرت حسین نے اعلان کیا ظالمو جنگ کو موقوف کرو، ہم نے نماز ظہر پڑھنی ہے۔ گمسان کی جنگ میں کون بات سنتا ہے، لیکن یہ جو ظہر کے وقت تک کا معاملہ تھا، حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے بڑے جتنے بھی تھے نا، وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آئے، سامنے آ کر کھڑے ہوئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو اٹھا کر جب خیمے کے اندر لے کر گئے تو پیچھے سے آواز ہے یا عمّا، اے چچا جان، ٹھیک ہے؟ وہ آواز کس کی تھی؟ حضرت حسن کے بیٹے قاسم کی۔ عمر بن سعد بدبخت نے ان کے سر کے اوپر تلوار ماری تھی، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اپنے بیٹے کو لٹا کر فوراً آئے اور عمر بن سعد کے ہاتھ پر مارا، اس کی کوہنی کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد حضرت ان کو اٹھا کر قاسم بن حسن کو اٹھا کر وہاں پر رکھنے کے لیے گئے تو بدبخت مالک ابن نصیر آیا اور اس نے حضرت حسین کے سر پر تلوار ماری، حضرت حسین زخمی ہو گئے، اور یہ پہلا موقع تھا حضرت حسین نیچے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر حضرت حسین خیمے کے سامنے زخموں سے چور چور، بالغ مرد کوئی نہیں بچا تھا ان کے ساتھیوں میں سے، اپنے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود کے اندر اس کو بٹھایا۔ آخری وقت ہے، اس موقع پر قبیلہ بنو اسد کا ایک بدبخت تھا، اس نے وہاں سے تیر مارا، سیدھا جا کر عبداللہ کے یہاں پر لگا، اور حضرت عبداللہ جو گود کے بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کا خون اٹھا کر یوں زمین پر بکھیرا، اے اللہ ان کو چن چن کر قتل کر۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بھی وہ ہو گئے۔ اب حضرت حسین صوبہ سے لڑ رہے ہیں،
لاشوں کا انبار ہے۔ اس موقع پر حضرت حسین کو لگی ہے پیاس، اور پیاس بڑی خطرناک تھی۔ حضرت حسین گئے پانی لینے کے لیے، تو وہ جو ظالم تھا حسین ابن نمیر، اس ظالم نے تیر مارا، سیدھا آ کر حضرت حسین کے یہاں پر ہونٹ پر لگا، اور وہ پانی نہ پی سکے۔ اور اس کے بعد اب جو بھی آتا حضرت حسین کی طرف وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا، جو حضرت حسین یوں کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ شمر نے دیکھا کہ کہانی خراب ہو رہی ہے، اس بنیاد پر شمر نے کہا سارے مل جاؤ اور یک بار کی حسین کے اوپر حملہ کر دو۔ چنانچہ 10 یا 15 بندے مل کر یک بارگی جو حضرت حسین کے اوپر ٹوٹے، تو یک بارگی حملوں سے اور نیزوں سے، تلواروں سے اور ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے جب سب نے حملہ کیا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جام شہادت نوش فرما لیتے۔ جس وقت حسین ابن نمیر نے تیر مارا تھا، یہ بات دماغ میں رکھیے گا، اس موقع پر حضرت حسین نے ان سب کے لیے ایک اور بد دعا کی تھی، اے اللہ جس طریقے سے تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کو پیاس کی حالت میں مارا جا رہا ہے، اللہ ان سب کو بھی پیاس کی حالت میں موت دے۔ یہ بد دعا بھی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسین شہید ہو گئے، زخم چیک کیے گئے، 33 نیزوں کے زخم اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ شمر بدبخت نے ابن زیاد کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے خولی ابن یزید سے کہا آگے بڑھو سر کاٹو، آگے بڑھو سر کاٹو۔ وہ خولی آگے گیا، سر کاٹ نہ سکا، ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹا۔ سنان ابن انس بدبخت آگے بڑھا اور حضرت حسین کا سر کاٹ دیا گیا۔ ابن زیاد کا دوسرا حکم تھا گھوڑوں کی ٹاپ پر ان کی لاشوں کو روندنا ہے اور ان کے گلے گھوڑوں کی گردن میں لٹکانے ہیں۔ حضرت حسین کا گلا کاٹا گیا، کاٹ کر گھوڑے کی گردن میں ڈال کر، اور اس کے بعد انہی گھوڑے پر وہ جو اہل بیت کے ساتھ افراد شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور اس کے بعد یہ خولی ابن یزید بدبخت اور حمید ابن مسلم، یہ دونوں بدبخت حضرت حسین کا سر گستاخی کے ساتھ لٹکا کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کا سر رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ مجلس میں زید ابن ارقم موجود تھے، کہا بدبخت چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر ابن زیاد نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ تو حضرت زید ابن ارقم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، عرب کے لوگوں تم نے بڑا ظلم کیا، فاطمہ کے بیٹے کو قتل کروا ڈالا اور سمیہ کے بیٹے کو اپنا سردار چنا، جو تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا تمہارے شریروں کے ساتھ مہربان ہوگا۔ پیچھے عورتیں خیموں میں تھیں، لاشوں کا انبار ہے۔ 2 دن کے بعد 2 دن تک اہل بیت کے عورتیں وہیں پر تھیں۔ خیموں میں آگ لگاؤ، خدود جل جائیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑا شمر بدبخت، حضرت حسین کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، جن کو امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کے پیچھے تو فوراً لوگوں نے مانا کہ وہ ظالم یہ بیمار ہے، وہ تو جنگ میں شریک بھی نہیں ہوا، چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا خیمے کے قریب کوئی نہ جائے، عورتوں کو کوئی نہ چھیڑ خانی کرے، اور اس بچے کو بھی کوئی کچھ نہ کہے۔ اب جب عورتیں خیموں سے باہر نکلیں، وہ جو لاشوں کو دیکھا کوہرام مچ گیا۔ چنانچہ فضا کے اوپر اہل بیت اطہار کے قتل کا اتنا اثر ہوا کہ اگلے 3 مہینے تک جو سورج نکلتا تھا اس کی کرنوں کے اندر بھی خون نظر آتا تھا۔ اور بقول میں سلمہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے قتل حسین پر جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔
2 دن کے بعد اہل بیت کی عورتوں اور علی اصغر کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ حضرت حسین کی بہن تھی حضرت زینب، کپڑے میلے تھے، خادمائیں سامنے تھیں، اور ابن زیاد کے دربار میں جا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس موقع پر ابن زیاد نے بدبختی کا مظاہرہ کیا، کہا کہ زینب، اللہ کا شکر ہے اللہ نے تمہارے سرکش کو وہاں انجام تک پہنچایا اور تمہارے غیظ سے مجھے شفا دی، تمہارے غیظ سے مجھے شفا دی۔ حضرت زینب نے کہا اگر ہمارے خون میں ہاتھ رنگ کر تجھے شفا ملی ہے تو تجھے یہ شفا مبارک ہو۔ اس کے بعد بچے کی طرح متوجہ ہوا، علی اصغر، اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت زینب لپٹ گئیں، کہا ظالم، ہمارے اتنے بندے مار کر بھی ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی، اگر تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے ہم سب کو قتل کر دے۔ علی اکبر، علی اصغر چھوٹے تھے۔ اس موقع پر علی اصغر نے کہا کہ ابن زیاد اگر قتل کرنا ہے مجھے قتل کرو، انکار نہیں، لیکن کسی نیک مسلمان کو عورتوں کے ساتھ بھجوانا جو ان کی پردہ کا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد یہاں سے حضرت حسین کا سر، بلکہ اس سے پہلے ابن زیاد نے نیزے کے اوپر چڑھا کر پورے بازار کا راؤنڈ لگوایا حضرت حسین کے سر کا، اور اس کے بعد یزید کے پاس بھجوایا گیا۔ یزید کے پاس جب پہنچا تو یزید نے اس سر جو حضرت حسین کا رکھا گیا تھا اس کے منہ میں انگلیاں مارنا شروع کی۔ ابو برزہ اسلمی تھے، انہوں کو بدبخت کیا کر رہی ہے، یہ وہ مبارک ہونٹ ہیں جن پر رسول اللہ کے ہونٹ لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابو برزہ اسلمی اٹھے اور کہا کہ ہائے یزید، بہت بڑی غلطی کی تو نے، کل قیامت کا دن ہوگا، تیری شفاعت کے لیے ابن زیاد آئے گا اور حسین کی شفاعت کے لیے محمد الرسول اللہ آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب خاندان کی عورتیں پہنچیں، اس میں حضرت حسین کی بچیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں۔ اب کٹا ہوا سر انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو حضرت حسین کی صاحبزادی سکینہ اور فاطمہ چھوٹی بچیاں تھیں، اور یزید سمجھ گیا تھا کہ یہ اپنے ابا کا سر دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ پنچوں کے بل اوپر اوپر ہو کر دیکھنا چاہتی تھیں، اور بار بار یزید ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ جو ہی ان کی نگاہ پڑی تو یزید کے محل کے اندر ماتم برپا ہو گیا، اور وہ رونے دھونے کا سارا سامان ہو گیا۔ اس انداز سے وہاں پر یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو اہل بیت کی خواتین تھیں ان کو رکھا گیا۔ چند دنوں کے بعد ان کو مدینہ منورہ بھجوایا گیا۔ مدینہ منورہ والوں کو جب پتہ چلا تو وہاں پر تو کوہرام مچ گیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچانے کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ لیکن اس کے بعد حضرت حسین کی جو بیگم تھی رباب بنت امرأ القیس، حضرت حسین کے انتقال کے بعد 1 سال زندہ رہیں، سائے میں نہیں بیٹھی، سائے میں نہیں بیٹھی، روتی رہتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ شادی کر لو تو وہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو اپنا سسر نہیں بنا سکتی۔ اس طریقے سے اہل بیت اطہار کو شہید کیا۔ اب تصور کیجئے 20 یا 21 یا 17 اہل بیت، باقی 50 جانثار سارے شہید ہو گئے، اور ان کے بندے 88 بندے ان کے واصل جہنم ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا انجام بھی دکھایا۔ جو جو قتل حسین میں شریک ہوا، اللہ نے آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیاوی طور پر بھی عذاب دکھایا۔ چنانچہ بوڑھا شریک ہوا، اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، چند دنوں کے بعد نابینا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بنا، کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار آستینے چڑھائے ہوئے آ رہے ہیں، اور نیچے ایک فرش ہے، 10 بندوں کو بلایا جا رہا ہے جو قتل حسین میں شریک تھے، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اور میرے قریب آ کر سرکار نے حسین کے خون کے اندر سلائی لگائی، اور وہ سلائی میری آنکھ کے اندر لگائی، صبح اٹھا تو میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے۔
ایک بندہ جس نے حضرت حسین کا سر اٹھا کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا چہرہ کالے تارکول کی طرح ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ قتل حسین میں جو آیا ان سب کا انجام برا ہوا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی قتل حسین میں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ گھر سے باہر نکلا اور جا کر اس نے دیا جلایا، وہ آگ اس کے بدن کو لگی، آن کی آن میں جل کر یہ کوئلہ ہو جاتا ہے۔ شمر قتل کیا، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ حسین ابن نمیر جس نے پانی نہیں پینے دیا تھا، اللہ نے پیاس کے مرض میں مبتلا کیا، اتنا پانی پیا کہ پانی پیتے 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 پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ پھٹ کر وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا معاملہ دنیاوی اعتبار سے بھی دکھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی دکھا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے جناب؟ 72 جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کنفرم تھا کامیابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیوں گئے؟ بعد والوں کو پیغام دینا ہے۔ مقصد اگر عظیم ہو تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ بھائی وہ خطوط تھے، سنت مٹ رہی ہے۔ آج ہم نیت کریں اب کہ ہم پیغمبر کی اور سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے، داڑیاں رکھیں گے، بولو انشاءاللہ، شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کریں گے، نمازیں با جماعت پنجا گانا مساجد میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے۔ پیغمبر کی جو سنت مٹ رہی ہے اپنی جان تو قربان کر دیں گے، پر پیغمبر کی سنت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ واقعہ، یہ اس کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا انجام اور حشر اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے۔ تو یہ سارا خلاصہ تھا۔ اب کل انشاءاللہ الرحمن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔